جتنے دوست تھے سب دشمن ہو گئے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن قیامت کے دن دوست دوست کے دشمن ہو جائیں گے. جو دنیا میں بڑے جگری دوست تھے، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر پانی نہیں پیتے تھے، وہاں سب ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن. ایک کہے گا تو نے گمراہ کیا، دوسرا کہے تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، ارے تو مجھے نیکی سے روکتا، دوسرا کہے تو نے مجھے روکا تھا. اس طریقے سے ایک دوسرے کے ذمے لگائے گا. ہاں الا المتقین، جو پرہیزگار ہوں گے، جن کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، ان کی دوستی برقرار رہے گی. نیکوں کی دوستی آپس میں برقرار رہے گی، اور جو دنیا میں موج مستی کر رہے تھے دوستیاں لگا کے، تو ان کی وہاں پر دشمنی ہو جائے گی، ان کی کوئی دوستی. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ کہا جہنمیوں کے جسم سے بہنے والی جو پیپ ہوگی ان کے زخموں سے، وہ پیپ غسلین، وہ ان کو دی جائے گی. وہ کتنی بدبودار ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ڈول اس کا ڈال دیا جائے دنیا میں تو پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے. اتنی بدبودار ہوگی، وہ پینے کے لیے دی جائے گی. کن کو؟ جن کو جہنم میں ڈالا جائے. اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میرے ایمانی بھائیو، یہ قیامت کا دن آنے والا ہے. اس دن کی فکر کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سدھاریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں. وہاں ناکامی کا منہ، سب سے بڑی ذلت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی. اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو یاد رکھیں اور پھر اس کی تیاری میں لگ جائیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنتیں کیا ہے، کیا آپ تہذیب و تمدن ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. تو پھر کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ میرے ہیں، چلو میرے ساتھ جنت میں، چلو میرے ساتھ جنت میں. وہاں پہچان لیں گے. اور اگر ہم ادھر ادھر دوسروں کے طریقوں پر چلتے رہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے نہیں. پھر تو آ رہے ہوں گے حوض کوثر پر، تو چونکہ نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، وضو کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اعضاء تو وضو کے چمک رہے ہوں گے، لیکن باقی کاموں میں الگ تھا. تو جیسے آنے لگے گا حوض کوثر پر، بیچ میں پردہ حائل کیا جائے گا، ان کو ہٹایا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاولا اصحابی، یہ تو میرے ہیں، آنے دو ان کو، آنے دو ان کو. فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، یہ نام آپ کا لیتے تھے، کام کسی اور کا کرتے تھے، ایڈورٹائز کسی اور کی کرتے تھے، نام آپ کا لیتے تھے، کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، نمائندے کسی اور کے بنے ہوئے تھے. آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی دینی، کہ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا، ان کو کہا کہ بس ان کو دور ہٹاؤ، ان کو دور ہٹاؤ. جب حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے، بتائیے کوئی اور جگہ ہوگی؟ کوئی اور جگہ ہوگی؟ پھر ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اگر اس نے حوض کوثر میں جام کوثر لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کوثر والے کی اتباع کرنی ہوگی، اس کی پیروی کرنی ہوگی، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا. وہاں بھی اللہ اس کے پیچھے چلائے گا اور جنت میں پہنچا دے گا انشاءاللہ، ہے نا. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ذکرت النار وبکیت، کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے جہنم کا خیال آ گیا. یہ فکر آخرت بتا رہا ہوں کہ فکر آخرت کا مطلب کیا ہے، کہ آدمی وہ جہنم کے مناظر اپنے ذہن میں لائے، سامنے کرے، سامنے جیسے سب کچھ سامنے ہو رہا ہے. قرآن پڑھے، قرآن کے اندر اللہ نے مناظر ایسی منظر کشی کی ہے جہنم کی، بالکل سب سامنے ہو رہا ہے، اس طریقے سے بتایا ہے. تو کہتی ہیں کہ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، ذکرت النار، مجھے جہنم کا خیال آیا. اب جہنم کے وہ عذاب اور وہ ساری چیزیں ذہن میں آئی، فبکیت، تو میں رو پڑی کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں ہیں، یہ بشارت ہے دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی بیوی ہیں. آپ نے ایک موقع پر فرمایا عائشہ تم جانتی ہو جب میرا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ایک دن جبرائیل امین آئے، ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا ریشم کا کپڑا تھا، گول لپٹا ہوا تھا. انہوں نے وہ کھولا، کھولنے کے بعد مجھے دکھایا، اس میں تمہاری تصویر تھی. اور جبرائیل امین نے یہ کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام دیا ہے نکاح کا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے.
تو آپ بتائیے دنیا میں بھی آپ کی بیوی اور جنت میں بھی آخرت میں آپ کی بیوی ہیں، تو جنتی تو ہے نا، بشارت مل گئی کہ نہیں؟ اور پھر جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، جو 40 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روتی رہی ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے، پھر قرآن نازل ہوا اور 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی بیان کرتی ہیں۔ قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور صفائی بیان ہوتی رہے گی۔ وہ اتنی ڈر رہی ہیں، گھبرا رہی ہیں، وہ قیامت کے مناظر سامنے لائے اپنے ذہن میں، اور فبکیتو کہتے ہیں کہ میں رو پڑی۔ اتنی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما یبکی کی یا عائشہ تھی، میری عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتے میں نے جواب دیا کہ ذکرت النار فبکیتو، ذکرت النار فبکیتو، مجھے جہنم کا خیال آ گیا تو میں رو پڑی۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلا سوال کیا فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ یعنی آپ وہاں ہمیں یاد رکھیں گے، ہمیں بھولو گے تو نہیں، ہماری سفارش کریں گے، اپنے گھر والوں کو آپ یاد رکھیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن، کارے 3 جگہ ہیں تو لا یذکر احد احدا، 3 جگہیں ایسی ہیں جن میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ کیا فرمایا جی؟ 3 جگہیں ایسی ہیں جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اب تفصیل بیان کی، فرمایا عند المیزان، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس وقت کہا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر آدمی اس فکر میں ہوگا معلوم نہیں میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، یہ فکر اس کو لگی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں رکھے گا۔ عند المیزان والوزن یومئذ الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن برحق ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، نماز تولی جائے گی، کتنا اخلاص اس میں تھا، ریاکاری کتنی تھی، اخلاص کتنا تھا، اسی طریقے سے دھیان کتنا تھا، کیسی نماز پڑھی ہے، کس طرح کی پڑھی۔ آج ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں سجدہ کیا، سجدہ کس کو کر رہے ہیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا ہے ذہن میں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں یہ تک خیال نہیں ہوتا ہے کس کے سامنے کھڑے ہیں، رکوع میں گئے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں لیکن یہ خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ ابھی اپنا محاسبہ دیں، جائزہ لیں، کر لیں، ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، کیا یاد ہے کسی کو کہ میں نے نماز کے اندر اللہ کا خیال لایا تھا، یہ کہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کو رکوع کر رہا ہوں، تھا یہ ذہن میں ہی نہیں ہے، بس اللہ اکبر کیا، اس کے بعد پھر ادھر ادھر کے خیالات ہو، ادھر ادھر زبان چل رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اعضاء چل رہے ہیں، رکوع سجدہ سب ٹھیک ہو رہا ہے لیکن خیال کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، ایک عالم ہمارے، وہ کہہ رہے تھے آج ہماری مثالیں ایسے ہیں جیسے بچوں کا کھلونا ہوتا ہے نا، ہماری نمازوں کی مثال ایسے ہیں جیسے بچوں کا کھلونا ہوتا ہے، اس میں چابی بھرتے ہیں نا، چابی بھر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر تک وہ ناچتا رہتا ہے، جب چابی کا وہ اثر ختم ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، کہ بس یہی ہمارا حساب ہے، جیسے نماز شروع کی چابی بھر کے اللہ اکبر کیا، اس کے بعد پھر دل و دماغ حاضر نہیں ہے، اعضاء اپنا کام کر رہے ہیں اور چلتا جا رہا ہے، رکوع سجدے سب کچھ کر رہا ہے لیکن اللہ کا خیال تک نہیں آتا، اللہ اکبر کہتا ہے لیکن سوچ کسی اور کے بارے میں رہا ہوتا ہے۔ یہ نمازیں ہیں، تو نماز بھی تولی جائے گی، روزہ بھی تولا جائے گا، صدقہ اور خیرات بھی تولا جائے گا۔ آج تو اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، پہلے زمانے میں بڑا مشکل تھا کیونکہ تب تولتے تھے اسی سے، ترازو سے، اب تو تولنے کی اور بہت ساری چیزیں آ گئی نا، اب تو آلات آ گئے، اب تو ہوا کو بھی تول کے بتا دیتے ہیں کہ نمی کتنی ہے، اس میں بتا دیتے ہیں نا، ایسے آلات آ گئے ہیں کہ ہوا کو بھی تول کے بتا دیتے ہیں کہ اس میں نمی کتنی ہے، بارش کب ہوگی، کیا ہوگا۔ یہ جو موسمیات والے ہیں، یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، تو یہ انہی آلات کے ذریعے سے اندازہ لگاتے ہیں ہوا کا رخ کدھر ہے، اس میں نمی کتنی ہے، اس سے پھر وہ پیشن گوئی کرتے بتاتے ہیں اندازہ لگا کر، بخار کو ناپ لیتے ہیں،
جی کتنا ہے؟ تو اب تو آسان ہو گیا نا. اسی طرح نماز کو اللہ تعالیٰ تولے گا وہاں پر، اس میں اخلاص کتنا تھا. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت میں کتنا اخلاص تھا، روزے میں کتنا اخلاص تھا. یہ جو تقریر کرنے والے ہیں ان کی تقریروں کو بھی تولا جائے گا، ان میں کتنا اخلاص تھا یہ بھی دیکھا جائے گا. ساری چیزیں جو ہے وہ تولی جائیں گی. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا ہلکا ہو جائے گا، تو فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گئے. واما من خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا بھاری ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا. فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے جہنم. فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہو، جہنم کی آگ. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے. تو قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، لہٰذا ہم بھی ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر لیں کہ اللہ کی عدالت لگی ہے اور ہمارے اعمال تولے جا رہے ہیں. عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، عمل میں وزن پیدا ہوگا اخلاق سے، اخلاص سے اور اخلاق سے. سب سے زیادہ جو وزنی عمل ہوگا وہ اخلاق ہوگا، انسان کا اچھا اخلاق، اچھا کردار. پچھلی جو مجلس تھی اس میں نے اخلاق پر ہی زیادہ زور دیا تھا، اگر آپ حضرات کو یاد ہے کچھ تو اخلاق جو ہے اس سے بھی کیا کہتے ہیں، اس کو عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور اخلاص کے ذریعے سے وزن پیدا ہوگا. اگر اخلاص نہیں ہے تو ہوا کیا کہتے ہیں اس کو، منبثہ، اب وہ اس کا وہ عمل جو ہوگا بالکل ہوا کی طرح ہوگا، اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا اگر اخلاص نہیں ہے. اس لیے جو بھی عمل ہم کریں محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا میں. تو پہلا وہ موقع جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا وہ کون سا ہے؟ جب اعمال تولے جا رہے ہیں عند المیزان، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا یا ہلکا ہوا ہے. ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، اس کے 99 رجسٹر ہوں گے جن میں اس کے گناہ درج ہوں گے. وہ کھول کر اس کو اللہ تعالیٰ اکیلے میں اس کو لے جائے گا تنہا، اس کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ بتاؤ یہ تو نے کیے ہیں؟ وہ اعتراف کرے گا جی اللہ یہ میں نے کیے ہیں. پھر اللہ پوچھے گا حل ظلمک کتبتی، کیا میرے اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے، کوئی گناہ تو نے کیا نہیں وہ لکھ لیا ہو اس میں؟ یہ کہے گا نہیں اللہ سب ٹھیک لکھا. اب یہ آدمی سوچ رہا ہوگا کہ میں بس مارا گیا ہوں، ہلاک ہو گیا ہوں، کیونکہ 99 رجسٹر اس کے کیا ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، پیچھے ایک ہی بچا ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی. تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تمہارا ایک عمل میرے پاس اور ہے جو تم نے بڑے اخلاص سے کیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی پرزی نکالی جائے گی، پرچہ چھوٹا سا، اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ شہادت اس میں لکھا ہوا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ایک تمہارا اخلاص والا عمل ہے، کسی موقع پر اخلاص کے ساتھ اس نے یہ پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایک عمل تمہارا ہے. اس کے بعد اب اس کے وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ شہادت رکھا جائے گا. تو کلمہ شہادت والا پلڑا جو ہوگا یہ جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل نہیں آ سکتا ہے. اس لیے کبھی کبھی تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو حاضر رکھ کر اور پھر یہ کلمہ شہادت ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اگر کسی کو موقع مل جائے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ بار بار نصیب کرے، اللہ ہر بار نصیب کرے، بار بار نصیب کرے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی نصیب کرے، ہمارے سب گھر والوں کو نصیب کرے، ہمارے دوستوں کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے، سب کو نصیب کرے. تو جب روزہ اقدس کے سامنے حاضری ہو تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں وہاں،
وہاں جو درود پڑھتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اپنے روزہ مبارک میں آپ حیات ہیں، زندہ ہیں، جو سلام پیش کرتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہنچ کر تو یہ کلمہ شہادت ایک مرتبہ یہ بھی پڑھ لینا چاہیے، جہاں ہم درود و سلام پیش کریں گے وہاں اس کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ لینا چاہیے، اور نیت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ میرے نبی کو بھی میرے کلمے پر گواہ بنا دے، اور اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے وہاں بھی لوگ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ ایک مرتبہ وہاں پڑھ لے آدمی تھوڑی سی آواز سے، اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اس پر گواہ بن گئے ہیں، اور قیامت کے دن جب آپ کو گواہ بنایا جائے، امت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے اس نے وہاں کلمہ پڑھا تھا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اس میزان عمل کو بھی ہم اپنے ذہن میں یاد رکھیں انشاءاللہ، ہے نا؟ آج کی مجلس میں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچے کہ اس وقت اس کا کیا بنے گا، عند المیزان۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ عند تطایر الکتب، جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، وہ دیے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر پریشان ہوگا نفسی نفسی کے عالم میں کہ پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اللہ ہمیں دائیں والوں میں سے بنائے، تو دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں، پریشان رہے گا آدمی اس وقت۔ ہاں جب مل جائے گا تو جس کے دائیں میں ہاتھ میں آ گیا وہ خوش ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رزلٹ نکلنے کا دن ہے، رزلٹ آؤٹ ہونے کا دن ہے۔ جس طرح بالکل وہ بچہ جو سال بھر محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اب وہ امتحان دیتا ہے، اور پھر جب سال بھر اس نے پڑھا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ لکھ کر آیا کچھ، ہے نا؟ کاغذ کورا چھوڑ کر نہیں آیا، لکھ کر آیا ہے، تو اب جب رزلٹ آئے گا تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اچھے نمرات سے کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ رزلٹ لے کر پھر اپنے رشتہ داروں کو سب کو دکھاتا ہے، سب کو بتاتا ہے کہ میرا رزلٹ آیا ہے، اور پھر کہتا بھی ہے ساتھ میں، کہتے جانتے ہو میرا رزلٹ اتنا اچھا کیوں آیا ہے؟ میں رات بھر پڑھتا تھا، میں رات بھر کیا کرتا تھا؟ پڑھتا تھا، میرے دوست گھومتے تھے لوفر ادھر ادھر، لیکن میں کیا کرتا تھا؟ محنت کرتا تھا، پڑھتا تھا۔ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی، ایک کہنے والے نے کہا بقدر القد تکتسب المعالی، کہ جو بلندیوں کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت اور کوشش کے ذریعے سے کا بلندیوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو سوتا نہیں ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کہنے والے نے تو یہ آخرت کے لیے کہا ہے، کس کے لیے کہا ہے؟ آخرت کے لیے۔ تو میں نے یہاں بھی جوڑ دیا کہ یہ محنت کرتا تھا، یہ کہتا ہے میں نے محنت کی اس لیے میرے نمبر اتنے اچھے آ گئے ہیں، تو یہ کامیاب ہو کر سب کو دکھاتا پھرتا ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُول، تو وہ کہے گا ہاؤم، کیا کہے گا؟ ارے لو اقرأوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال دیکھو، پڑھو اس کو۔ دوسروں کو دکھائے گا، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو دکھائے گا، اپنے استاذ کو دکھائے گا، دیکھو دیکھو میرا نام اعمال کتنا اچھا ہے، اقرأوا کتابیہ۔ پھر کہے گا کیوں اتنا اچھا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر مجھے زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ میں نے اس دن کو یاد رکھا تھا، یعنی آخرت کے دن کو میں فکر آخرت کرتا تھا، یہ اس کا مفہوم نکلے گا، میں فکر آخرت کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، اللہ فرماتے ہیں یہ عیش کی زندگی میں ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش کی زندگی کیا ہے؟ فی جنت عالیہ، جنت کے بلند درجوں میں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی
ان میں سے بنائے۔ قطوفها دانیہ، جنت کے باغات کے درختوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کو جی چاہے گا یہ پھل کتنا اچھا ہے، وہ اوپر چوٹی پر ہوگا، ایک دم وہ ٹہنی جھک کر اس کے سامنے آ جائے گی اور یہ اس کو کھائے گا، اس کے بعد ٹہنی دوبارہ واپس جائے گی، پھر اس پہ اسی طرح کا پھل لگ جائے گا، کیونکہ جنت کے جو پھل ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ ختم ہوں گے نہ ان سے کسی کو روکا جائے گا۔ تو قطوفها دانیہ، پھر اس کو کہا جائے گا بار بار، جنتیوں کو اعلان ہوگا، جنت کی در و دیوار جو ہے وہاں سے بھی، جنت کے درختوں سے وہاں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، ہنیئا مزے لے لے کر کھاؤ، کیا مزے لے لے کر کھاؤ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اپنے ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں دنیا میں جو تم نے نیک اعمال کیے تھے ان اعمال کے بدلے میں مزے لے لے کر یہاں جنت کی یہ پھل جو ہے، جنت کی نعمتیں، ان کو کھاؤ پیو مزے کرو یہاں پر، یہ کہا جائے گا اللہم اجعلنا منہم، اللہ انہی میں سے ہم کو بنا دے۔ اور کچھ وہ بھی ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، من وراء ظہرہم، ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کو دیا جائے گا، یعنی فرشتے ان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، ان کے سامنے نہیں آئیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، فرشتے ان کے سامنے نہیں آئیں گے، نفرت کریں گے ان سے، اور پیچھے سے پیٹھ کے پیچھے سے ان کو تھمایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں سے سوراخ کر کے ہاتھ پیچھے نکالا جائے گا اور پھر اس میں دیا جائے گا، پھر یہ کھینچ کر ایسے نکالے گا، اب جب دیکھے گا اس میں تو اس میں تو اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں آیا ہے، بالکل وہ بچہ جس نے سال بھر پڑھا ہی نہیں، لوفر گھومتا رہا باہر، ہوٹلوں میں ٹوٹلوں میں چلتا رہا، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ دوستی یاری میں، نشے میں، دوسرے کاموں میں لگا رہا، لڑکیوں کے پیچھے گھومتا رہا، پورا سال گزار دیا، اب امتحان آ گیا، امتحان دینے کے لیے، تو اب بتائیے وہ کچھ لکھ کے آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، اور جب رزلٹ آئے گا تو پاس ہوگا، اس کو تو بس وہی کیا کہتے ہیں، اس کو انڈے ملے، اور اس کے بعد اب جب رزلٹ سامنے آیا اب یہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یار رزلٹ نکلتا ہی نہیں تو اچھا تھا، اور پھر سوچتا ہے یار میرا رزلٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے، جب کوئی پوچھتا ہے رزلٹ آیا آپ کا کیسا رہا، اب پتہ نہیں، کیا کہتا ہے پتہ نہیں، حالانکہ پتہ ہے اس کو، لیکن کیا کہتا ہے دیکھا نہیں، پتہ نہیں، دیکھا نہیں۔ اسی طرح وہاں پر جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم نہیں، یہ کہے گا فاما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے افسوس مجھ پر، کاش کہ مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہیں جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا رزلٹ ہے کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا رزلٹ ہے کیا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، پھر افسوس کرے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش مجھے موت ہی آ جاتی، جیسے وہ فیل ہونے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی بعض پھر موت کو ڈھونڈنے بھی لگتے ہیں، بعض وہ پل سے چھلانگ بھی لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر، جب گھر والے ٹارچر کر رہے ہیں کرتے ہیں، یار وہ پڑھتا رہا، وہ تمہارے چاچے کا لڑکا، تمہارے مامے کا لڑکا، وہ کامیاب ہو گیا، تجھ سے بھی امیدیں تھی، تو فیل ہو گیا، تو گھومتا رہا، تو نے کچھ کیا ہی نہیں، گھر سے جاتا تھا ٹیوشن پڑھنے کے لیے، ادھر دوستوں کے ساتھ نکل جاتا تھا، گھر سے جاتا تھا میں لائبریری میں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، آگے دوستوں کے ساتھ لوفر گھومتا رہا، تو نے کچھ کیا ہی نہیں، تو پھر کیا کرتا ہے، پل سے چھلانگ آتا ہے یا کچھ اور کرنے لگتا ہے، تو وہاں پر بھی آدمی یہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش مجھے موت ہی آ جاتی، ما اغنا انی مالیہ، کہ وہ میرا مال و دولت وہ بھی کچھ کام نہیں آیا، دوست یار تھے جو وہ بھی کچھ کام
نہیں آئے، کوئی کچھ کام نہیں آیا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہ جو میرا دبدبا ہوتا تھا وہ بھی کچھ کام، وہ چودراہٹ میری تھی وہ بھی کچھ کام نہیں آئی۔ وہاں افسوس کرے گا تو افسوس کر کے وہاں کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، فکر آخرت یہی ہے کہ ہم اس مضمون کو یاد رکھیں اور اس دن کا وہ حساب کتاب کا منظر سامنے لائیں اور پھر اس کے لیے تیاری کریں، تاکہ ہمارا نام اعمال کہاں آئے؟ دائیں ہاتھ میں آئے اور بائیں سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ ایک دوسرا موقع ہوگا جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ نامہ اعمال مل نہ جائے۔ اب جب نامہ اعمال مل گیا تو پہلے اپنا رزلٹ دیکھ لیا نا، اب دوسروں کا دیکھے گا۔ جیسے جب امتحان کا رزلٹ آتا ہے نا، آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنا دیکھتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے یار فلانے دوست کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، اس کو کتنے نمبر آئے، اس کے کتنے نمبر آئے، دیکھتا ہے نا اس طریقے سے۔ تو پہلے کس کا دیکھتا؟ اپنا۔ اب اس کا جب اپنا آ گیا، اب دوسروں کا بھی یہ پتہ کرنے لگے گا، اس سے پہلے کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ تیسرا موقع وعند الصراط کا پل صراط پر، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ پل صراط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا۔ جہنم کے اوپر پل، نیچے جہنم دہک رہی ہے، اس کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا۔ ادق من الشعر واحد من السیف، فرمایا بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس کے اوپر سے گزر کر جانا ہے۔ اس پل کے اوپر سے گزر کر جانا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے گزرے گا۔ جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان کو وہاں سے گزارا نہیں جائے گا، ان کو تو پہلے ہی سیدھا جہنم کے دروازے سے گھسیٹ کے دھکیل کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جکڑ کر۔ اب اس پل کے اوپر سے گزرنے والے وہ ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس میں منافق بھی ہوں گے جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کافری تھی وہ، اور اسی طریقے سے جو ایمان والے ہیں یہ ہوں گے۔ اب اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کے اوپر سے گزر کر جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بجلی جب چمکتی ہے نا تو اس کی جو چمک ہوتی ہے، اس چمک کی تیزی کی طرح اوپر سے گزر کے چلے جائیں گے۔ جو بجلی جب چمکتی ہے آسمانوں میں تو نیچے آتی ہے اوپر جاتی ہے، کوئی پتہ چلتا ہے کتنے سیکنڈ لگے؟ ایک آدھ سیکنڈ کے اندر اتنا ہو جاتا ہے۔ اس طرح تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو تیز رفتار سواری کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی جو سواری ہے اس کے اعتبار سے گزریں گے، کچھ اونٹ کی چال میں چلیں گے، کچھ جو ہے وہ پیدل جیسے آدمی دوڑتا ہے اس طریقے سے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو چلیں گے کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گرنے لگیں گے، اور پھر کٹتے پھٹتے جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کٹ کٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس وقت بھی ایک گھبراہٹ ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ عند الصراط یعنی پل صراط کے وقت میں۔ تو یہ تین موقع ایسے ہوں گے جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، وہاں کی تیاری کر کے ہمیں جانا ہے، وہاں کی تیاری کرنی ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقع پر میں نے اس مسجد میں حدیث سنائی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ کیا میری سفارش کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ تو فرمایا میں کہاں آپ کو ڈھونڈوں؟ بتایا کہ حوض کوثر پر آ جانا ہے۔ جب میری امت اپنی قبروں سے پیاسی نکل کے آئے گی، میں وہاں ان کے لیے انتظار کر رہا ہوں گا اور اپنے ہاتھ سے ان کو جام کوثر دوں گا۔ وہاں کہا یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو کہا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے وہاں آ جانا۔ اعمال تل رہے ہوں گے وہاں۔ کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو، کہا پھر پل صراط کے پاس آ جانا۔ تو اب حضرت انس کو دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اگر ویسی زندگی ہماری بھی ہے تو ہم بھی کچھ امید رکھ سکتے ہیں، اور اگر ویسی نہیں ہے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، ایک آیت اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اللہ کی عدالت لگے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے، ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اور حدیث میں یہ پیغام آیا کہ وہ بڑا خطرناک موقع ہوگا جس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تین موقع ایسے ہیں جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا نام اعمال
دائیں ہاتھ میں آئے، ہماری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے، بھاری ہو جائے، اور پل صراط پر سے ہم بجلی کی طرح گزر جائے۔ اس کے لیے پھر نمازوں کی پابندی ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ دعا میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ دعا کے آداب میں سے ہے